زر کی دوستی ہمیں گناہ پر مبنی فیصلوں کو معقول بنانے اور اس کے حتمی نتائج کے بارے میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پیسے کی طاقت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یہودا ایک ایسے شخص کی بہترین مثال ہے جس نے اس اصول کی خلاف ورزی کی اور پیسے نے اس کی زندگی کو ہولناک انداز میں متاثر کیا۔ آپ کہانی جانتے ہیں، ہر وہ شخص جو مسیحیت کے بارے میں کچھ جانتا ہے وہ یہودا سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت معروف شخصیت ہے۔ اگرچہ لوگ بائبل کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، لیکن وہ یہودا کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سے ڈرامے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کیے گئے ہیں۔ وہ واقعی یسوع کے خلاف ہو گیا اور اسے چاندی کے 30 سکوں کے بدلے اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا، ایک غلام کی قیمت کے برابر، اور یہ ہولناک تھا۔ اب جب میں یہودا کے بارے میں سوچتی ہوں اور اس کی پوری صورتحال کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں اس سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ایمان تھا کہ یسوع کو واقعی پکڑوایا جائے گا اور مصلوب کیا جائے گا۔ آخر کار اس نے یسوع کو اپنی زندگی پر ہونے والے سنگین حملوں سے بچتے دیکھا تھا۔ وہ یروشلم میں تھا جب انہوں نے یسوع کو سنسار کرنے کی کوشش کی۔ یہودا وہاں ہی تھا جب یسوع آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور وہاں سے ٹل گیا۔ اس نے یسوع کو موت سے بچتے دیکھا تھا، لہٰذا وہ جانتا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ یسوع کے پاس قدرت تھی۔ اس نے یسوع کو لوگوں کو شفا دیتے دیکھا۔ اس کے پاس کافی ثبوت تھے کہ یسوع کے پاس مافوق الفطرت قدرت ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یسوع نے ایک کامل زندگی گزاری تھی۔ میرا مطلب ہے، لوگ ایسے شخص کو کیسے موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں جس نے ایسی کامل زندگی گزاری ہو، اور یہ سب کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہوگا۔ جب وہ اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ جانتا تھا کہ یسوع بے قصور ہے، تو اس کی مذمت کیسے کی جا سکتی تھی؟ میرے خیال میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنے لیے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوں، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میرے خیال میں وہ سوچ رہا تھا۔ مگر جب سچ میں ایسا ہوا، یعنی جب یسوع کو واقعی مصلوب کیا گیا، تو حقیقت سامنے آ گئی اور یہودا بالکل ناقابل یقین غم سے بھر گیا۔ اگر وہ صرف ایک سخت دل آدمی ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس غم سے بھرا جاتا۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے سوچا ہوگا کہ یسوع کو کبھی مصلوب کیا جائے گا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، لیکن اس کے دلی پچھتاوے پر غور کریں۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کو واپس کر دیے۔ یہ طنز آمیز ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے چاندی کے وہ 30 سکے لیے اور ان کو واپس کر دیا، اور ذرا تصور کریں کہ جب انہوں نے یہودا کو رد کر دیا تو اسے کیسا لگا ہوگا۔ اور اس نے کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے مسیح کو دھوکہ دیا، تو بھی وہ جانتا تھا کہ یسوع بے قصور ہے، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ یہ نئے عہدنامہ کی ساری کہانیوں میں سے یا پوری بائبل میں سے ایک انتہائی المناک کہانی ہے، اور یقیناً اس کی زندگی کا محرک پیسہ تھا۔ وہ پیسوں کی تھیلی سے چوری کرتا تھا، اور یہاں اسے چوری کا ایک اور موقع ملا، اور اس نے چاندی کے 29 سکوں کے بدلے یسوع کو دھوکہ دیا۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ بائبل کی کسی بھی دوسری شخصیت سے زیادہ یہودا اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے خلاف پولس نے خبردار کیا تھا جب اس نے تیموتھیوس کو یہ الفاظ لکھے تھے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اب آپ نے کتنی بار لوگوں کو اس کا غلط حوالہ دیتے ہوئے سنا، پیسہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ پولس نے ایسا نہیں کہا۔ یہ پیسے سے محبت ہے جو ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ یہودا پیسے سے محبت کرتا تھا، اور اس برائی کی نوعیت کو دیکھیں جس کی طرف پیسے اسے لے گیا۔ اور ذرا غور کریں، پولس مزید کہتا ہے، جس کی آرزو میں، یعنی پیسے کی اور خود غرضانہ مقاصد کی وجہ سے بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ خیر، یہودا غم سے چھلنی ہونے والی سب سے بڑی اور افسوسناک مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک بہت با اثر مثال ہے، لہٰذا اس پر عکاسی اور رد عمل میں جو سوال میرے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کے لیے محبت مسیحیوں اور غیر مسیحیوں
دونوں کو بے ایمانی کے رویے کو منطقی بنانے کی رہنمائی کرنے میں اتنی طاقتور قوت کیوں ہے؟ اب پھر سے پیسہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پیسے سے محبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل یعنی نیا عہد نامہ ان لوگوں کی مثال دیتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور انہوں نے یسوع کی پیروی کی، اور ان کی بھی مثال دی جن کے پاس بہت کم پیسہ تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ دولت کو کس نظر سے دیکھتے تھے، انہوں نے اس کا کیسے استعمال کیا، اور ان کی اپنی دولت کے متعلق کیا تحریک تھی۔ لیکن پالوس نے اس کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو ہوشیار رہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو بھی ہوشیار رہیں، کیونکہ یہی چیز بعض لوگوں کو ہولناک جرائم کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ پیسے سے محبت ہے یا اس کی کمی جو لوگوں کے لیے حیرت انگیز کام کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ یہ اتنا با اثر کیوں ہے؟ آپ یہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم اسے اپنی ثقافت میں دیکھتے ہیں اور ہم اسے لا دینیوں میں دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اسے ایمانداروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہم چرچ کے خزانچیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ چرچ سے چوری کرنے کے لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسا پادریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا ہو تو انتہائی افسوسناک ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں واقعی احتساب اور تحفظ کے نظام کی ضرورت ہے، یہاں تک ان میں بھی جو ہم میں حقیقی مسیحی کہلاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کئی سال بنیادی طور پر ایک پادری ہوتے ہوئے میں نے رقم کو سنبھالنے سے انکار کیا۔ ہم دوسرے افراد کو کھوجتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، عموماً ایک سے زیادہ افراد جو رقم کو سنبھالیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اسے صحیح طریقے سے سنبھالا جائے گا اور اس کا حساب کتاب میں کیا جائے گا اور مناسب طریقے سے استعمال بھی کیا جائے گا۔ اب میں رہنمائی کر سکتی تھی کہ ہم اس کام کو کس طرح کرتے ہیں اور ہم اس پیسے کو کیسے استعمال کریں گے، لیکن ذاتی طور پر اسے سنبھالنے کے لیے میرے خیال میں اس میں موجود فتنوں کی وجہ سے پادریوں کو اس سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے آپ کو ایک مضحکہ خیز کہانی سناتی ہوں۔ بہت سال پہلے ایسا ہوا جب ہمارے ایلڈروں میں سے ایک جو جمعہ کی رات عبادت کے انچارج تھے، اور ہمارے پاس ایک بیگ تھا جو کہ مقررہ لوگوں کے استعمال کے بعد لاک کر دیا گیا تھا، اور سب جا چکے تھے اور بیگ بند تھا، اور میں نہیں جانتی کیوں، لیکن ایلڈر صاحب نے کہا، آپ میں سے کچھ کو میرے پیارے بھائی جیم ہیرس یاد ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، لیکن یہ معاملہ ان کے متعلق نہیں ہے۔ خیر، وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نہیں جانتا اس رقم کو کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا، کیا تم اس کا خیال رکھو گے؟ اور تالا لگا ہوا تھا، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اس قسم کی چیز کو کیسے بھول جاؤں گی۔ لہٰذا میں اسے گھر لے گئی، اور جب میں گھر پہنچی تو میں نے اسے ہال کے درخت میں لٹکا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بھول گئی تھی کہ میں نے اسے ہال کے درخت پر رکھا تھا۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا اور نظروں کے سامنے بھی نہ تھا کہ ہم اسے تلاش نہ کر سکیں، اور مجھے جمعہ کی رات کی جماعت میں جانا تھا اور کہنا تھا، دیکھو تم جانتے ہو، اپنے چیکس کینسل کرو، یہ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ خیر، تقریباً 6 ماہ بعد میں ہال کے درخت کے قریب تلاش کر رہی تھی اور یہ بیگ مجھے مل گیا، اور پھر ظاہر ہے یہ بہت خوشی کی بات تھی کیونکہ مجھے واپس آنا تھا اور پوری جماعت کے سامنے اعتراف کرنا تھا کہ مجھے یہ مل گیا ہے۔ آپ میں سے کچھ کو یہ یاد ہوگا، اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں پیسے کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا ہوگا، چاہے ہماری صورتحال کچھ بھی ہو۔ تو ہم اس اصول کو کیسے اپنی زندگی میں برقرار رکھیں یا لاگو کریں؟ خیر، سب سے پہلے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم ایمانداری سے چلیں گے، اور یہ کہ میں ایک ایماندار شخص بنوں گی۔ میں اخلاقیات کی کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے نقد لین دین ہوتا ہے جو بے ایمانی کے خلاف ورزی کرتے ہیں، مستقل طور پر ہمارے ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ ہمیں ایمانداری کا عہد کرنا ہوگا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ایمانداری کا عہد بہت بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں ایک اور عظیم خیرات ہونا ہے، ثقافت کا تصور پیدا کرنا۔ اب آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو فراخ دل ہیں، وہ اقلیت پسندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں حکومت کو دھوکہ دینے کا
حقدار ہوں، اور یہ بھی غلط ہے۔ فراخ دل ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ ایماندار ہیں، لیکن میرے نزدیک فیاضی ایمانداری کی عکاسی ضرور ہے۔ اگر آپ کا دل درست ہے تو آپ ایک فراخ دل مسیحی بننے جا رہے ہوں، اور آپ پہلا حصہ خدا کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور یہ ہماری سوچ کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن شاید اس کا خلاصہ اس طرح سب سے خوبصورتی سے کیا گیا جب یسوع نے متی 6 باب اس کی 33 آیت میں کہا، اور اسے یاد رکھیں، جب اس نے کہا کہ بلکہ تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو وہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اور یہ ترجیحات کا معاملہ ہے۔ یسوع نے ترجیح کے بارے میں بھی بات کی۔ تو آئیے اس طاقتور قوت کو یاد رکھیں جو اس اصول میں بیان کی گئی ہے۔ ہمیں گناہ پر مبنی فیصلوں کو موکل بنانے اور اس کے حتمی نتائج کے بارے میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پیسے کی طاقت سے آگاہ ہونا چاہیے۔